دیکھا جب حضرت بابا جی نور محمد چرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ یہ وقت تھا نا، دل مثل آئینہ ہو چکا تھا، اور لوگوں کے باطن دکھائی دیتے تھے اور باطن کا حال اتنا خراب تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا. تو آپ نے کیا کر دیا، دیکھا آپ نے اپنے چہرے پہ نا کپڑا ڈال لیا، کیونکہ ادھر لوگوں نے بڑا تنگ کیا. چرا جو آپ کا افغانستان میں علاقہ تھا، آپ پھر ہجرت فرما کے اٹک تشریف لے آئے اور پھر آپ کی برکت سے وہ چورا شریف بن گیا. تو وہ ابتدا میں نا آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا تھا. اب وہ آپ کے مرید احمد فقیر جن کی دعوت پہ آپ ادھر تشریف لائے، وہ اب لوگوں نے آنا تو آ کے کیا دیکھنا، پیر صاحب نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے. نہ انہوں نے پیر صاحب کو دیکھنا، نہ پیر صاحب نے ان کو دیکھنا. انہوں نے باہر جا کے نا باتیں کرنی. تو ایک دن احمد فقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سے عرض کرنے لگے، حضور لوگ آتے ہیں، نہ آپ اپنی زیارت کرواتے ہیں، نہ ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، لوگ جاتے ہوئے باتیں کر کے جاتے ہیں. تو حضور شفقت فرمائیں، یہ کپڑا اٹھا لیں اپنے چہرے سے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے، جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے بھی دکھائی دے تو بھی دیکھنا چھوڑ دے. انہوں نے عرض کی حضور پھر دکھائیں مجھے. دیکھیں حضرت بابا نور محمد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی عطا فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ اس کو ادھر خانقاہ میں نہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھید نہ کھولنا، جا کے اس کو بازار میں سر پہ اوڑھ. وہ بازار چلے گئے، بازار جا کے انہوں نے ٹوپی سر پہ رکھی. ٹوپی سر پہ رکھنا تھا، وہ برکت تھی، پیچھے حضرت کی توجہ اور نگاہ بھی تھی، وہ اندر کی آنکھ کھل گئی. لوگوں کی باتیں دکھائی دینے شروع ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں سانپ، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں ریچھ، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں کتا. جس کی جو خصلت تھی حضرت، آپ نے جلدی سے ٹوپی اتارا اور فرمانے لگے اب سمجھ آئی کہ حضرت لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ لوگوں کے باطن دکھائی دیتے ہیں. بڑے لوگ تھے نا، لوگوں کو تو بھول گئے، اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیا ہوں. واپس آئے، آ کے ٹوپی پیش کی، حضور ان کول رکھو، بس اینا دا چھڑو کہ میں کی ہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے تو دل چھوٹا نہ کر، تو انسان ہی ہے. یہ تو حضرت ہم شیشے کے ڈسے ہوئے، شیشہ یہ دکھا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہیں. آپ سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں خانقاہ میں بیٹھے ہیں، نظامی خانقاہ ہے، ماشاءاللہ صوفیہ بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب تشریف، جتنے باپ بیٹھے ہیں پتر، بس اتنی گزارش ہے جب ان کا نام لو اتنا سونا کر کے لو کہ اس کا اثر دل تک. یار کوئی زنگ لتے، کوئی سیاہی کٹے، ہمارا زبان تک رہ جاتا ہے، ہم دل تک جانے ہی دیتے. زنگ ہے. دوسری حضرت مصیبت یہ ہے کہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ مادیت پرستی کا دور ہے. ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، دل اور روح کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں. کیا حال ہے دونوں کا؟ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، اور اس سے ایک اور سٹیپ ہم آگے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، بس رنگ گورا ہو جائے. اس قدر حضرت معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ آئی، رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، یہاں تک ڈیمانڈ آئی رنگ گورا کرنے والے کیپسول. پھر یہاں تک معاملہ خراب ہوا کہ اب لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگوا رہے ہیں. جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو چٹا کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کی جانب بہت، اور جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے اس کی جانب توجہ. دن میں پتہ نہیں رہتا اس کو کتنی بار دھوتے ہیں، پھر نہیں تسلی ہوتی، پھر دھوتے ہیں، پھر نہیں تسلی ہوتی، پھر دھوتے ہیں. جب گھر واپس آتے ہیں پھر دھوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر دھوتے ہیں. جو لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو بار بار دھو رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے 40 سال ہو گئے حضرت اس کو زنگ ہی لگا. اس
لیے حضرت اس کا زنگ اتارو، اللہ کے ذکر سے اتارو، قرآن پڑھ کے اتارو، درود پڑھ کے اتارو، موت کو یاد کر کے اتارو۔ لیکن میں نے کیا کہا، ساری کی ساری توجہ اللہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی، لیکن سنیے نے بھی قسم چک لی کہ بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں نہیں مننی، نہیں بابیاں نو مننا ہے لیکن بابیاں دی مننی نہیں مننی۔ حضرت سلطان پاک نے بڑی سونی بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا۔ فرمایا اگر منہ کا رنگ کالا بھی ہو تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دل نہ کالا ہونے دینا، کیونکہ اگر دل کالا ہو گیا پھر بہت بڑی ٹینشن ہے، ادھر بھی ٹینشن ہے، آگے بھی ٹینشن ہے۔ فرمایا اگر رنگ کالا بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل نہ کالا ہونا، کیونکہ یہ چٹا گورا رنگ ادھر دیکھا جاتا ہے، اس سونے دربار میں تو یہ دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور اگر پتر یاد رکھنا اس سونے دربار میں رنگ کالا چٹا دیکھا جاتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر حضرت بلال پاک کا کیا بنتا ہے؟ اور یہ سارے منظر دیکھیں گے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں یہ قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہوگا نا، تو سارے یہ منظر دیکھیں گے حضرت، کیا سارے گورے پیچھے، سارے چٹے پیچھے، سارے خوبصورت پنک رنگ والے پیچھے، سارے کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، سارے ایران والے پیچھے، سارے ترکی والے پیچھے، سارے مصر والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے، سارے آذربائیجان والے پیچھے، سارے باکو والے پیچھے حضرت۔ اور کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے۔ اللہ رنگ مبارک کالا شریف ہے، لیکن کیا ہے، رنگ مبارک تو کالا تھا لیکن دل بڑا سونا تھا حضرت۔ اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا، اور اتنا دل پسند آیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ دیکھا جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا نا، تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ مدینہ میں نہیں رہا جائے گا مجھ سے، یہ شام چلے گئے حلب۔ تو جب یہ نکلے نا تو کسی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ۔ تو آگے سے عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، نہیں جاتا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیا۔ لکھا آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، یہ شام چلے گئے۔ تو کتابوں میں 2 سال لکھا ہے جی، اللہ کا بھی خوشی معاف فرمائے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بیٹا رنگ مبارک کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سبحان، اور اتنا وہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ 2 سال شام میں گزر گئے۔ دیکھا ایک رات سوئے تھے تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا ہو گیا، اتنا عرصہ گزر گیا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ تو سلطان نے کیا فرمایا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، لیکن بابے نو مننا ہے، بابے نہیں مننی۔ پتر ایدے پیچھے پڑو، اینو سونا کرو، اے سونا ہو گیا ہے، آٹومیٹک ہی کالا بھی پیا سونا لگنا ہے، کیونکہ حضرت اس کی صفائی چہرے پہ آتی ہے، اس کی صفائی چہرے پہ آتی ہے، کالے بھی پہ سونے لگو گے۔ ایدے پیچھے پڑو یار، یہ تھوں گل بننی کیا کہا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ لیکن دیکھ لیں 450 سال پہلے ارشاد فرمایا تو واقعی نہیں جاننا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے، اس کی جانب توجہ ہی نہیں۔ پھر حضرت جی گجراں دے بڑے بابے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، جن کو میں کہوں گا کہ فخر ہے گجروں کا، آپ بھی بولے، آپ نے بھی یہی بات کہی، کیا کہا، باروں باری پھر نہ کڑیے، باری پھیرن ڈے دینا، باروں باری پھر نہ کڑیے تے مونج اندر دا کوڑا ہے۔ ادھر دھیان نہیں رکھے، اور میں پتر کسی کی کیا بات کروں، اپنی کروں، سارے خانے وال دا بورے دا ویاڑی دا تے ملتان دا کوڑا کٹھا کر لو تے میرا کوڑا پھر بھی ادھے نال ود دے، 40 سال پرانا کوڑا ہے، تھوڑا کوڑا تے جمع ہی کیتا نا کوڑا،
کھڑیا دیکھتے بھی نہیں، صاف دیکھتے نہیں، پورا جمع باروں باری پھر نہ کڑی، باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا۔ اس لیے بیٹا یہ دل دھیان کرو، یاد رکھنا کل بات اس پہ نہیں ختم ہوئی، کل بات اس پہ ختم ہوئی۔ اس کو سونا کرو اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ قرآن کریم میں بھی پھر اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا اور اس دن نہ مال نفع دے گا نہ تیرے بیٹے نفع دے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن سونا دل نفع دے گا۔ انہوں سونا کریے، انہوں کدی اللہ دے نام نال صاف کریے، کدی انہوں قرآن پاک پڑھ کے نرم کریے، اور کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکائیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا اس طرح ہے کہ دل تک پہنچ جائے، جا نہیں رہا۔ یہ کیوں ہمارا دل ذکر میں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم اتنی توجہ سے کرتے ہی نہیں کہ وہ دل تک جائے۔ یہ بے سکون ہے، 40 سال سے یہ بے سکون ہے، یہ سکون کی دولت سے محروم ہے، 40 سال کا بے سکون دل ہے۔ کیونکہ ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی بڑی سی کوٹھی بنائیں گے تو سکون آ جائے گا، بنا لیا نہیں سکون آیا۔ پھر کہا شاید اس میں کوئی مہنگا سا فرنیچر لا کے رکھیں گے تو سکون آئے گا، رکھ لیا نہیں آیا۔ کہا کہ 2-2.5 لاکھ کا بیڈ خریدوں گا، اس پہ شاید کوئی مہنگا سا گدا ڈال کے سوؤں گا تو اس کو سکون آئے گا، وہ بھی کر لیا نہیں آیا۔ کہا مہنگے سے برانڈ کے کپڑے پہنوں گا سکون آ جائے گا، پہن کے دیکھ لیے نہیں آیا۔ کہا اس میں کوئی مہنگا سا موبائل پکڑوں گا کوئی 3-4 لاکھ والا سکون آ جائے گا، پکڑ کے دیکھ لیا نہیں آیا۔ کہا شاید کوئی 4 سٹار یا 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے سکون آ جائے گا، نہیں آیا۔ بے سکون ہے، کیونکہ حضرت جو اس کا خالق ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہ اس کا سکون کوٹھی میں ہے، نہ اس کا سکون 5 سٹار ہوٹل کے کھانے میں ہے، نہ اس کا سکون مہنگے سے موبائل میں ہے، نہ اس کا سکون برانڈ کے کپڑوں میں ہے، نہ اس کا سکون مہنگے مہنگے بیڈ پہ لیٹنے میں ہے۔ اس کا اگر سکون ہے تو وہ ہماری یاد میں ہے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن اس کی یاد، اس لیے یہ بے سکون۔ جب آپ سونا کر کے نام لیں گے نا ان کا، اور اتنا سونا کہ دل تک پہنچے، 40 سال کا بے سکون ہے۔ جب آپ سونا کر کے کہیں گے نا اللہ، اور آپ کا کہا ہوا اللہ آپ کے دل تک جائے گا، جب اس کو ذکر کی لذت اور ذکر کی چاشنی ملے گی نا، اس نے پھر اندر سے خود ہی آپ کو کہنا ہو ایک باری اور کہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے پھر کہنا اللہ، اس بے سکون کو پھر سکون آئے گا۔ اس نے پھر کہنا ہے ایک باری پھر کہنا، آپ نے پھر کہنا اللہ، اس 40 سال کے بے سکون کو جب سکون آئے گا اس نے پھر اندر سے کہنا ہے ایک بار پھر کہنا، اب پھر کہیں گے اللہ، جب اس کو پھر سکون آنا پھر اس نے اندر سے کہنا رکی کوئی نہ بس کہندہ ہی جا، کیونکہ اس کو سکون نہیں مل رہا، میرا ذکر صرف میری زبان تک رہ رہا ہے۔ پتر جس دن اس کو ذکر کی لذت اور چاشنی آنی شروع ہو گئی، یہ تجھے نہیں سونے دے گا، یہ تجھے 2 بجے خود ہی اٹھا لے گا، یہ کہے گا اٹھ، بڑا سو کے دیکھ لیا کچھ نہیں سونے سے ملا، جو اللہ کی یاد میں لطف اور سکون ملا ہے، چل اٹھ کر وضو، مصلی پہ کھڑا ہو اور اللہ کو یاد کر، جانے تو ایک دفعہ یہ خود ہی اٹھائے گا آپ کو، یہ کہاں سونے دے گا۔ یہ دیکھیں نا جی، ہمارے نوجوان کچھ جملے بولتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ میں محفوظ رکھے، کیا ہم کہتے ہیں یار دل کرتا ہے کوئی چنگی جی فلم نہ دیکھی، کہتے ہیں نا نوجوان۔ چلو اس ایک بات کا پتہ بھی چلا کہ بندہ فلم نہیں دیکھتا بلکہ کیا ہوتا ہے دل کرتا ہے، بندہ نہیں دیکھتا، دل اس کو مائل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ادھر کہیں تو نہیں کہوں گا، میں آپ کو اپنے سیال کوٹ کی بات بتا دیتا ہوں۔ اب ذرا سردی شروع ہو گئی ہے سیال کوٹ میں، کیونکہ ہم بالکل بارڈر پہ ہیں،
32 کلومیٹر ہم سے جموں ہے، بالکل سفید پہاڑ اس کے نظر آتے ہیں. تو پھر جب برف باری شروع ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں 32 کلومیٹر سے سیالکوٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بڑی جلدی. تو پھر اب جہاں 4 دوست اکٹھے ہوں گے نا سیالکوٹ والے، انہوں نے کیا کہنا ہے، یار دل کرتا بھی آج وزیر آباد مچھی نہ کھا کے. اس سے پتہ چلا کہ بندہ نہیں جاتا، دل لے کے. اب یہ شمالی علاقہ جات میں برف باری ہوئی تو جہاں 4 لڑکے اکٹھے ہوں گے، انہوں نے کیا کہنا ہے، یار تو دل کر رہا برف نہ دیکھ کے ہیں. تو پتہ چلا بندہ نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے. اس لیے فلم کے لیے کرتا ہے، مچھلی کھانے جانے کو کرتا ہے، برف دیکھنے جانے کو کرتا ہے، لیکن مسجد جانے کو کرتا نہیں، نماز پڑھنے کو کرتا، ذکر کرنے کو کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو کرتا نہیں، داڑھی رکھنے کو کرتا، سر پہ امامہ باندھنے کو کرتا. لیکن حضرت جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، یہ پھر آٹومیٹک آپ سے سارا کچھ ہی کروائے گا. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا، جس دن اس کو ذکر کی لذت اور چاشنی آنی شروع ہو گئی. اقبال کہتے ہیں 2 جہاں سے بیگانہ کرتا ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ. ابھی ہم اس لذت سے محروم ہیں. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو یہ چاشنی ملی پھر سب کچھ چھڑوا دیا اس لذت نے ان سے. اب فرماتے مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا. میں کہتا ہوں بڑا سونا دور تھا بھائی جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو بھائی جن پوچھو کہتا آج کل میں ہی سارا کچھ لگا ہوا، میں کیوں جاواں کسی کی زیارت کرا. بڑا سونا دور تھا جب لوگوں میں اس قدر نیستی تھی، وہ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اور پھر کمال یہ تھا کہ حضرت جس کی زیارت کرنے جاتے تھے نا، اس کو بھی پتا ہوتا تھا آنے والا مجھ سے کیا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا. دکھ یہ ہے کہ حضرت اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اکثریت یہ ہے کہ انیاں دے کول انے جان رہے، جڑا جا رہے ہو شر انا ہے تے جتھے کوئی جان رہے ہو بھی جنہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ آنکھوں والے تھے. حضرت حارث فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا وہاں تو جا دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت نے نا ایک مٹی کے برتن میں آٹا گھولا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں آٹا کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی منہ بنا ہوا ہے کہ دیکھو جی کیا فتح پڑی آٹے کھانا. فرما رہے ہیں مزے لے لے کے آٹا کھا رہے ہیں. اور فرما رہے آٹا وہ کھا رہے ہیں، دل میرے کو کچھ ہو رہا ہے بھائی، اتنی سخت کے ساتھ آٹا کھا رہے ہیں. اور میں کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر بات سنانے کا موقع ملتا ہے، میں نے کہا یار مولوی سلیمان ہے نا کہ تو باڑی کتے کہنا بھی گلاں سناندا رہے، آپ ہی کدی کھاتا سی. میں نے ایک دن حضرت تقریر کر کے نا میں گھر گیا، میں نے وہ جا کے وہ برتن لیا چھوٹا، اس میں آٹا ڈالا، پانی ڈال کے میں نے مکس کرنا شروع کر دیا. میرے بچوں کی امی کہتی ہیں کی ہویا ہے کیڑا جنون ہے. میں نے کہا بس ذرا آٹا کھانا تھوڑا سا. مجھے کہنا کہ آپ سے نہیں کھایا جائے گا. میں نہیں، میں کھا لوں گا اوکھا سوکھا. کہنے نہیں کھا ہی نہیں سکیں گے آپ. میں نے حضرت اس کی گولی بنا کے نا منہ میں رکھی، وہی بات ہوئی، وہ جائے ہی نہ اندر. پتر نفس پالے یاد ایسی. اللہ معاف کرے، ہمیں آٹا تو دور کبھی صرف سادی روٹی کھانی پڑ جائے، ادھر بھی ہم بچوں کی امی کو کہتے ہیں چل نال چار ہی دے دے، چل نال پھر چاہ دا کاپی بنا دے. ہم نے تو نفس اتنا پالا ہوا ہے، سوکھا کام ہے. وہ حضرت جائے نہ اندر، میں اس کو نہ نکلوں، وہ جائے لیکن وہ پھر واپس آئے. میں بیٹھا، حضرت قے کی کیفیت بن گئی، میری آنکھوں سے پانی اتر آیا، لیکن وہ آٹا مجھ سے کھایا گیا. اور حضرت حارث کہتے ہیں کہ وہ اتنا مزہ لے کے آٹا کھا رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ خالی آٹا اتنا مزہ لے کے کیسے کھا رہے ہیں. لیکن کسی نے کہا تھا نا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. عاشقوں کے لیے اتنی نوکھ ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا، میں نے کہا لگتا ہے فقیر آدمی ہے، حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں ہوں گے آٹا گوندنے کو، یا آٹا گوندتے وہ اس لیے بڑا آٹے کھائے. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں نا تندور نہیں ہوگا، اگر تندور ہوتا تو چلو پھر. کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا.
کہتا پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی آگ جلانے کے لیے، اس لیے آٹا کھا رہے ہیں۔ کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی، زیادہ حیرانگی ہوئی۔ اور فرماتے میں تو گئے سیکھنے کے لیے تھے، تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ گوند لیتے، اس کے جتنی دیر یہ تیار ہوتا تندور میں آگ لگاتے، اس کے پیڑے بناتے، روٹیاں لگا کے کھاتے، آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا، وہ کہنے لگے حارث آٹا گوندا اس لیے نہیں، اگر آٹا گوندتا تو گوندنے میں وقت لگنا تھا۔ پیڑے اس لیے نہیں بنائے، اگر بناتا تو پیڑے بنانے میں وقت لگنا تھا۔ تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی، اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا۔ پھر اس روٹی کو کھاتے ہوئے، چباتے ہوئے، نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا۔ ذائقہ تو زبان پہ ہے نا، پیٹ میں جا کے تو سارا کچھ برابر ہے۔ حارث میں نے آٹا اس لیے کھا لیا کہ جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا، میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ ہے یہ ان دلوں کی بات ہے جن کو یہ چاشنی ملی تھی، جنہوں نے اس لذت کو چکھا تھا، جو اس مزے سے آشنا تھی حضرت۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ذکر حضرت بس زبان پہ جڑا ہوا ہے، وہ آج تک کبھی دل تک گیا ہی۔ یہ اس دن معاملہ بنے گا جس دن یہ دل تک جانا شروع، ابھی دل تک جا۔ اوپر سے حضرت جی دور اس طرح کا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آگے آ چکے ہیں، جو عمل والے ہیں وہ پیچھے 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 ہوتے جا رہے ہیں، اور جو میری طرح بازاری لوگ ہیں حضرت، اور انہوں نے پھر حضرت ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ اللہ کی پہلی بات تو حضرت کوئی نام لیتا ہی نہیں، اور اگر لے تو حضرت ہم نے فیس بک اور یوٹیوب پہ اس طرح کے نسخے ڈال دیے ہوئے ہیں کہ بس کیا بولوں حضرت جی، میں نے یہ اتنی بار پڑھا اور میں مالا مال ہو گئے۔ ہو چلے ہو کوئی اللہ کا نام کیا ان کاموں کے لیے؟ بلکہ ہم نے اخیر وہ میں کہتا ہوں جی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ میں اس دن حضرت دیکھ رہا تھا تو کوئی حضرت صاحب ہے، میں کیا ان کا دل تو کرتا نام بھی لے لوں، میرا انہیں کی کر لوں، تکلیف بڑی ہوئی، پھر چپ کر جاتا ہوں۔ لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، بس یہ ویو آنے چاہیے میرے کلپ، اس کے لیے جو کرنا ہے کر گزرو حضرت۔ وہ میں نے حضرت ویڈیو دیکھی تو اس پہ لکھا تھا ایسا وظیفہ کہ محبوب آپ کے قدموں میں۔ میں نے کہا چل بھائی دیکھیے کیڑا وظیفہ آ گیا کہ محبوب قدمہ چاہ جاتا ہے۔ وہ تقریباً 10-11 منٹ کا کلپ تھا، وہ بس انہیں 10 منٹ پورے کرنے تھے حضرت، جو یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے حضرت کہ کلپ کم از کم کو 10 منٹ کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت پہلے نہ کو 8-9 منٹ گھمایا پھر آیا، کھانے وال لے آئے، کھانے وال سے ملتان لے گئے، ملتان سے مظفر گڑھ لے گئے، مظفر گڑھ سے ڈی جی خان لے گئے، ڈی جی خان سے جناب پھر گھماتے گھماتے پھر واپس کھانے وال لائے، اور آخری منٹ میں انہوں نے اللہ کا اسم بتایا کہ آپ نے نا یہ اس وقت اس کو اتنی بار پڑھنا ہے تو بس آپ کا محبوب آپ کے قدم۔ کتنی تکلیف دے والی بات ہے یار، اللہ دا نام میں کی خانقاہ میں بیٹھا ہوں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، کیا میں بولوں؟ اللہ دا نام حضرت جی رنا پسند لی جائے گی، خدا کا خوف کھا اللہ۔ میں کہتا ہوں جلے دل کے ساتھ کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری۔ لالچ نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا حضرت، بس ویو چاہیے، بس ڈالر چاہیے، اس کے لیے جو کرنا ہے کر گزرو، بیڑا غرق کر دو امت کا حضرت۔ بس مجھے ویو چاہیے اپنے کلپ، مجھے ڈالر چاہیے حضرت۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کا نام ان کاموں کے لیے؟ وہ اللہ کا نام تو صوفیہ کہتے ہیں صابن کی مانند ہے، یہ اندر سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے، یہ اندر لگا ہوا زنگ اتارتا ہے، یہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ دل کی سیاہی دور کرتا ہے۔ ہمیں تو صوفیوں نے یہی بتایا ہے، اب آگے یہ جو بازاری لوگ آ گئے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں امت کو۔ حضور بلے شاہ نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں الف اللہ رکھتا دل میرا، فرمایا اتنا اللہ اللہ کیا ہے کہ میرے دل پہ اب اس میں ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ الف اللہ رکھتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرم صفائی ہے۔ یہ امت کو نئے کاموں میں لگا رہے ہیں حضرت، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف تے پورے جڑے دل دی کرم صفائی ہے۔ یہ صفائی کرتا ہے، لیکن امت کو کن کاموں میں پھنسا دیا؟ پہلی گل ہے دل لندے کوئی نہیں نا،
جے لوے گی تے پھر ہن اسی کدے نہیں لینے ہیں. یاد رکھیو پتر، میرے نوجوان بچے بیٹھے وظیفیاں نہ پیسے نہیں ملتے پتر، پیسے محنت نہ ملتے. محنت کرو ملن گے پیسے. اللہ کا نام ہے نہ کما لے نہیں ہے کوئی. اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو. اور پتر جس دن تو اللہ پاک نو صرف اللہ لئی یاد کیتا نا، پیسے کی گل تے بعد وچ پیسے تے شے ہی کھ نہیں. انہوں نے مکیش امبانی نو اینے دے چھڑے. کافر ہے نا، بت پرست ہے، تینوں نہیں دیں گے. انہوں نے پتر بل گیٹس نو اینے دے چھڑے نا، یہودی ہے وہ. دیکھو نا ٹاپ 10 لسٹ دیکھو، دنیا کے 10 امیر ترین آدمی کون ہے، ایک بھی نہیں ادھر تسی مسلمان. یہ کیا چیز ہے حضرت جس کے لیے تو اس کا نام، جس کے لیے تو تصویر لے کے بیٹھا ہو؟ ان کو دے رکھے ہیں. مکیش امبانی حضرت دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی. بل گیٹس کتنی دیر حضرت پہلے نمبر پہ وہ رہا ہے، دنیا کا سب سے امیر آدمی، ایپل کا مالک ہے، یہودی ہے. پتر کدی اس کا میں نہ کمچنا پئی ہوا ہے کوئی خدا نہ ہے نا، اس کے لیے لینا اس کا نام. یہ کیا چیز ہوئی ہے؟ اور دشمنوں کو اس نے اتنا دے رکھا ہے، تینوں نہیں دے گا کوئی. تو او دا نام صرف اس کے لیے لے. اور یاد رکھی بچے، جس دن تو اس کا نام اس کے لیے لے گا نا، تو پھر پتہ ہے اس کی پاک جناب سے سب سے پہلی جو نعمت تجھے ملے گی وہ کیا ملے گی؟ وہ تجھے بے نیازی کی ملے گی، جو بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اے امیرو، تم جیب کے امیر ہو، تم بینکوں کے امیر ہو، لیکن دل کے امیر، دل کا امیر وہ ہے جس کو بے نیازی کی دولت. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ. ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے اور منصور آ گیا بادشاہ وقت حضرت. اس کو پروٹوکول دینے کے لیے نا طواف تک رکوا دیا گیا، لیکن حضرت سالم نے طواف روکا نہیں. منصور کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا یہ مولوی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا. وہ بڑے غصے سے حضرت کے قریب آئے، لیکن جب قریب آیا نا غبارے سے ہوا نکل گئی ساری. کیونکہ علم کا بھی بڑا روب ہوتا ہے اور پھر عمل کا بھی بڑا روب ہوتا ہے. آج ہمارا روب کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کیوں؟ علم تو ہے لیکن عمل، اس لیے ہمارا روب عمل کا بڑا روب. امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کچھ مولوی آئے آ کے اس کی حضور جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں ہیں تسی وہی پڑھی ہیں، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں. کوئی عمل کا بڑا روب. حضرت کے قریب آیا، خالی غبارے سے ہوا نکل گئی. اس نے بھی طواف شروع کر دیا، لیکن دل بڑا بے سکون ہے اندر سے. کیا کروں کہ سالم بھی میرے ماننے والوں میں آئے. تو حضرت یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا نوٹ ہے، پتر ہے ٹویا کسے کسے نے ٹپیا. بڑے 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 پلوان ہے سٹوئے چ جا پے. دیکھو نا کیا حضرت سلطان بہو پاک نے دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. تانوں نہیں آکھیا، سانو مولویاں نو آکھیا. کی کہندے نے سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں. تانوں نہیں اے ہن ساڈی واری ہے. سہ ورے تو کتاب پھر بھی طالب زرد ہو. ایک کوئی شیر پتر اس ٹوئے نو ٹپیا ہے اور امت اس وقت بری طرح حضرت اس ٹوئے میں گری ہوئی ہے. وہ دا نام پہلی گل تے لیندا کوئی نہیں، تے جسی لینے بھی ہیں تے کدے لئی. تسبیحاں پڑھیاں نے لیکن کی وظیفہ کسی نے دسیا جی اے اینیوری پڑھیا تے پیسے پیسے. یہ کیا یار، یہ تو مکیش امبانی کے پاس بھی بڑے ہیں. تو کہڑے پڑھنے ہیں جو پہن لگا وہ چلیا انہوں ہوتے بستے پکار، انہوں ہوتے بستے یاد کر. یہ کیا ہے؟ تجھے وہ دولت دے گا جو بڑے بڑے امیروں کے پاس نہیں. بے نیازی کی دولت. وہ آیا حضرت کے قریب، اس نے پھر حضرت کو اسی ٹوئے میں گرانے کی کوشش کی ہے اور آپ کے قریب آ کے کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں، میں جناب کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، حکم کریں. کچھ مانگے مجھ سے. فاروقی خون نے جوش مارا، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی؟
اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت میں آپ کے ایک عمل کی وجہ سے خوش ہوا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے بادشاہ ہوں، کچھ مانگے میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو اس میں دعوت گناہ کدھر سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اوے منصور یہ تو بتا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے؟ یہ آج بے نیازی کی دولت ہمارے پاس اور پتہ کہ دوں لپڑی یہ دونوں خود واسطے یاد کرو۔ پھر اقبال نے، میں نے پہلے کہا ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ یہ کہہ کے نا حضرت نے طواف شروع کر دیا، اس نے بھی شروع کر دیا۔ حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے، آب زمزم شریف پیا، آپ نکل گئے۔ اس دور میں جو حرم شریف کی حد مقرر تھی وہ پھر پیچھے گیا۔ جب حضرت باہر نکل آئے نا حد سے، اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑ لیا، اس کرتا حضور غلطی ہوئی معاف کر دے، فرمایا معاف کیتا۔ پھر عرض کرتا حضرت اب مسجد سے باہر آ گئے، آپ کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا منصور پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے عرض کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا او سالے، او منصور، جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ ہے بے نیازی ہے جو آج ہمارے پاس ہے نہیں۔ آج حضرت جی امت بری طرح روٹی کپڑے اور مکان میں پھنس چکی ہے۔ نکلو پتر ان چیزوں سے باہر، اور نکلا تب جانا ہے کہ جب تیرا اور میرا ذکر میرے دل تک جائے گا، پھر سنگ اترے گا، پھر سیاہی اترے گی اور پھر معاملہ بنے گا۔ اس لیے نہیں بن رہا کہ ذکر صرف زبان تک رہا، دل تک جا رہا۔ دلوں کا حال بہت برا ہے۔ یہ تو پتر میں نے کہا ہے نا، یہ تو کوئی اکھ والا ویکھے کہ اندر دے حالات کی نہیں۔ یہ چورا شریف میں نا بابا جی نور محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ لکھا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ صوفی حال پہ غالب نہیں ہوتا، حال صوفی پہ غالب ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ صوفی سالک جب ترقی کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ حال پہ غالب آ جاتا ہے۔ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جیسے تمہارے پاس جبے لٹکے ہوئے ہیں، عبد القادر پہ اللہ کا اتنا فضل ہے، میرے پاس حال لٹکے ہیں، جو حال چاہتا ہوں میں خود پہ طاری کر لیتا ہوں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ کرامت اختیاری، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اختیار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھا جب حضرت بابا جی نور محمد چرائی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ یہ وقت تھا نا، دل مثل آئینہ ہو چکا تھا، وہ لوگوں کے باطن دکھائی دیتے تھے اور باطن کا حال اتنا خراب تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ نے کیا کر دیا، دیکھا آپ نے اپنے چہرے پہ نا کپڑا ڈال لیا، کیونکہ ادھر لوگوں نے بڑا تنگ کیا، تیرا چرا جو آپ کا افغانستان میں علاقہ تھا، آپ پھر ہجرت فرما کے اٹک تشریف لے آئے اور پھر آپ کی برکت سے وہ چورا شریف بن گیا۔ تو وہ ابتدا میں نا اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا تھا۔ اب وہ آپ کے مرید تھے احمد فقیر، جن کی دعوت پہ آپ ادھر تشریف لائے، وہ اب لوگوں نے آنا تو آگے کیا دیکھنا، پیر صاحب نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، نہ انہوں نے پیر صاحب کو دیکھنا نہ پیر صاحب نے ان کو دیکھنا، انہوں نے باہر جا کے نا باتیں کرنی۔ تو ایک دن احمد فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سے عرض کرنے لگے، حضور لوگ آتے ہیں، نہ آپ اپنی زیارت کرواتے ہیں نہ ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، لوگ جاتے ہوئے باتیں کر کے جاتے ہیں، تو حضور شفقت فرمائیں یہ کپڑا اٹھا لیں اپنے چہرے سے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے، جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے بھی دکھائی دے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ انہوں نے عرض کی حضور پھر دکھائیں مجھے۔ لکھا حضرت بابا نور محمد رحمت اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی عطا فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ اس کو ادھر خانقاہ میں نہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھید نہ کھولنا، جا کے اس کو بازار میں سر پہ اوڑھ۔ وہ بازار چلے گئے، بازار جا کے انہوں نے ٹوپی سر پہ رکھی۔ ٹوپی سر پہ رکھنا تھا، وہ برکت تھی، پیچھے حضرت کی توجہ اور نگاہ بھی تھی، وہ اندر کی آنکھ کھل گئی، لوگوں کی باتیں دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں نیولا۔
ظاہر میں انسان لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں سانپ، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں ریچھ، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں کتا. جس کی جو خصلت تھی حضرت آپ نے جلدی سے ٹوپی اتارا اور فرمان لگے اب سمجھ آئی کہ حضرت لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ لوگوں کے باطن دکھائی دیتے ہیں. بڑے لوگ تھے نا، لوگوں کو تو بھول گئے، اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں اب میں کیا ہوں. واپس آیا کہ ٹوپی پیش کی، حضور ان کول رکھو، بس اینا دا چھڑو کہ میں کی ہیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے تو دل چھوٹا نہ کر، تو انسان ہی ہے. یہ تو حضرت ہم شیشے کے ڈسے ہوئے، شیشہ یہ دکھا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہیں، ہم یہ دیکھ دیکھ کے. جاؤ پتر کسی صوفی کو دو شیشہ منگو یار جڑا اندر وکھائے، کیونکہ گل کل اندر تے مکنی. لبو وہ شیشہ جڑا اندر دکھائے، لبو منگو. یہ پاک لوگ موجود ہیں، لیکن دکھ پتہ کیا ہے؟ اب اس مقصد کے لیے ان کے پاس آتا بھی کوئی نہیں. میرے حضرت صاحب نے کم و بیش 100 سال عمر پائی، نقش بندی مجددی سے 100 سال کی آپ نے عمر پائی. 2013 میں حضرت کا وصال ہوا. تو پہلے جب حضرت فرماتے تھے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں آئی ہے. حضرت وہ اشارتاً بات فرمایا کرتے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اسی بادام، اسی اخروٹ، اسی کاجو، اسی پستہ تے اسی چلغوزے رکھ کے بیٹھے ہیں، لوگ ساڈے کولوں آ کے تے ملوک منگدے، لوگ ساڈے کولوں ملوک آتے ہی نہیں. حضرت اس نظریے سے کوئی باطن کی صفائی ہو. میں اس دن قصور تھا، ادھر ایک شاہ صاحب ہے، میں چلو نام نہیں لوں گا، حضرت جی رو ہی پڑے. اس دن ان کے پاس کو بندہ آیا تھا، میں کیا بولوں یار، خانقاہ میں بیٹھا ہوں اور جی باجے نہیں ملن گئی. اتنا روئے حضرت صاحب، اتنے بڑے شاہ صاحب کے تھرو گرے. مجھے فرمان لگے یار مصباحی پہ اسی ہونا نہ کمال ہی رہ گئی کہ جی پیڑا دم کر دیو مجھ دودھ نہیں دیں، اسی ہے نا کمال ہی رہ گئے کہ جی آٹا دم کر دیو مجھ نہیں ملن. اتنا روئے. فرمان لگے یار ہم اللہ ملانے والے ہیں، ہم مجھے ملانے والے نہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ ملانے والے تھے، انہوں نے ہمیں مجھے ملانے والا بنا ڈالا. یہ ذوق ہے لوگوں کا. اتنا روئے، اتنے بڑے آنسو گرائے انہوں نے. حضرت فرمایا کہ میں بادام، میں پستہ، میں کاجو رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ آ کے مجھ سے لوگ مانگتے ہیں. میں حضرت اس دن داتا صاحب تھا، بہت بڑا پروگرام حضرت، اندر ساری مسجد فل، ہال فل، مزار تک حضرت وہ تقریر چل رہی تھی. پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی بریک لگائی، بات نہیں مجھ سے زبان سے نکل گئی. میں نے کہا جی داتا حضور فرما رہے ہیں بڑا رش ہے، بڑے لوگ ہیں، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑا رش، بڑے لوگ ہیں، لیکن معین الدین ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں، معین الدین ایک بھی وہ نہیں ہے جو اس کے لیے آیا ہو، جو اس کا پتہ پوچھنے آیا. اور میں کہتا ہوں سنیو دکھ سے، اسی مزاراں کلو چول، مکھانے اور چادر، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں لیا ان لوگوں سے. اور دیکھیں نا جی حضرت معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں کیا داتا صاحب نے عطا کیا ہو. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب سلطان الہند داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے تھے تو جھولی خالی تھی. نہیں، ان کی جھولی میں عطائے رسول پاک بھی تھی، عطائے غوث اعظم پاک بھی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب حضرت سلطان الہند حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے تو خالی تھے. نہیں، عطائے رسول پاک بھی تھی، عطائے غوث اعظم بھی تھی جھولی میں. لیکن میں کہتا ہوں کیا داتا صاحب نے عطا فرمایا ہوگا کہ عرض کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. کیا عطا فرمایا ہو؟ جاؤ نا حضرت جا کے داتا صاحب عرض کرو حضور آج کچھ نہیں اور چاہیے،
کوئی دنیا کی غرض نہیں، غائط نہیں، کوئی پہلی کھوتا گھوڑا مکان نوکری رکشا یہ وہ زید کچھ نہیں. آج صرف مجھے وہ عطا فرمائے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک کو عطا فرمایا. وہ تو کہتے ہیں ہم تو انتظار میں آتے ہی کوئی نہیں. یہ بالکل حضرت آپ کے پاس حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ. برات راستہ بھول گئے. کوئی گوگل نہیں، کوئی میپ نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں، کوئی بورڈ نہیں لکھا ہوا حضرت مظفر گڑھ جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، ملتان جانا ہے ادھر کو جاؤ، احمد پور جانا ہے ادھر کو جاؤ، شورکوٹ جانا ہے ادھر کو جاؤ، گوجرے جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، سمندری جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، ہیں جی رجانا جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، کمالیا جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، بہاڑی جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، بورے والی جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، چیچا وطنی جانا ہے تو ادھر کو جاؤ، سائی وال جانا ہے تو ادھر کو جاؤ. لوگ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے. رات بادل ہیں، ستارے ہے کوئی نہیں، راستہ بھول گئے. ادھر جانے کے بجائے ادھر کو آ. بیچ میں کوئی سیانا بیٹھا تھا، اس نے کہا رکنا نہ، چلتے رہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بولے کیا چلتے چلتے اس جگہ چلے گئے جہاں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. سبحان اللہ. سارا جناب وہ بیلا اس وقت وجد کی کیفیت میں تھا. وہ روشنی تھی حضرت، انہوں نے روشنی دیکھ کے سفر شروع کیا روشنی کی. اب جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے ساتھ ہو کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. کیا بات. اور کمال یہ تھا کہ حضرت جو ہو کر رہا تھا وہ خود ہی صبح ہو تھا حضرت. واہ. اور حضرت سلطان خود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی اندھیرا چھوڑ ویندا. جیسے جیسے قریب گئے ہو کی آوازیں آ رہی ہیں، قریب پہنچے حضرت سلطان پاک ذکر میں مشغول تھے. کسی نے سلام عرض کی آگے بڑھ کے، آپ نے ذکروں کا جواب دیا. عرض کی حضور. حضرت کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں ایسا ہے راستے میں آنے والی بوٹی کائی پیچھے ہٹا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے. چلتے رہے. کچھ وقت گزرا، سارا نظارہ بدل گیا. کہاں وہ شور کوٹ، کہاں وہ جنگ، اور کہاں سرزمین مدینہ پاک ہے. سبحان اللہ. سب نے حیران ہو کے عرض کی حضور ہم نے تو احمد پور جانا تھا، آپ کہاں دے آئے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کس احمد پور کی بات کر رہے ہو، ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں. حضرت کو تھوڑا سا مخانوں سے آگے جاؤ نا یار، تو تھوڑا سا لنگر سے آگے جاؤ، جا کے عرض کرو حضور خود ہی فرمایا سی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی، میں بھی جانا چاہنا احمد پور، سانو بھی لے جاؤ. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. ہم نے مخانوں کے علاوہ اور کچھ بھی لیا نہیں. میرے عزیز صاحب میں بادام کاجو اخروٹ پستہ لے کے بیٹھا اور ہے آ کے میرے کو کی منگتے نے ملوک منگتے نہیں یار. آؤ آگے بہت کچھ ہے لینے والا کچھ